بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دی گریسفل گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کے یوٹیوب چینل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کمل کے سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ تعلیمی حاصلات طلبہ، جس میں طلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر سکیں گے، جس میں طلبہ جملوں کی تشریح کر سکیں گے، جس میں طلبہ جملوں میں موجود مؤنث اور مذکر میں فرق کر سکیں گے۔ پچھلی جماعت میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلند خوانی سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے خود کرنا پسند فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے کاموں میں بھی ہر طرح کی مدد فرماتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور بچوں سے محبت فرماتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے۔ اس کے علاوہ غریبوں، ہمسایوں اور بے زبانوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے، ان کی مدد فرماتے، ان کی دل جوئی کرتے اور اس کے علاوہ کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ یہاں تک کہ اپنے دشمنوں تک کو معاف فرما دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے معاملات زندگی، رہن سہن کے طریقے، عبادات یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ان سب کا طریقہ اپنے عمل سے بتایا ہے۔ آئیے اردو کی کتاب کمل کا صفحہ نمبر 160 کھولیے، جس پر موجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مشق نمبر 5 حل کریں گے۔ مشق نمبر 5، درج ذیل جملے کی تشریح کیجیے اور حوالہ بھی دیجیے۔ جملہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی۔ تو آئیے اب اس جملے کی تشریح اور حوالہ کریں گے۔ حوالہ: پیش نظر جملہ سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ماخوذ ہے۔ اس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ مصنف نے اس جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت مجموعی تذکرہ کیا ہے۔ تشریح: اس جملے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کی۔ مثلاً قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنے عمل سے بتایا۔ اسی طرح بہت سے احکامات خداوندی، زکوٰۃ، حج، روزہ، ان سب کا طریقہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے اس پر عمل کیا۔ نہ صرف عبادات بلکہ معاملات رہن سہن کے طریقے، مال کو خرچ کرنا، غرض ہر شعبہ زندگی کے بارے میں وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 160 پر موجود مشق نمبر 2 حل کرتے ہیں۔ مشق نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اس کا جواب آپ کو اردو کی کتاب کے
صفحہ نمبر 157 کے پہلے پیراگراف کی شروع کی 2 لائنوں میں ملے گا۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا شہادت دی ہے؟ اس کا جواب آپ کو اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 157 کے پہلے پیراگراف کی آخر کی 3 لائنوں میں ملے گا۔ سوال نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ اس کا جواب آپ کو اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 158 کے دوسرے پیراگراف میں ملے گا۔ سوال نمبر 4، ہمسایوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب آپ کو اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 157 میں موجود آخر سے پہلے والے پیراگراف میں ملے گا۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کی 3 مثالیں دیجیے۔ اس کا جواب آپ کو آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 159 کے دوسرے پیراگراف میں ملے گا۔ گھر کا کام، کتاب کے صفحہ نمبر 160 پر دی گئی مشق نمبر 2، 3، 4، 5 اور 7 اپنی کاپی میں مکمل کیجیے۔ اللہ حافظ۔